السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. میرے بھائیو، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک نہایت قیمتی موضوع، جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، چاہے جائے کہ ہر مسلمان کو ہو، وہ موضوع نہایت قیمتی ہے اس ناحیے سے کہ اس کی ضرورت آپ کو دنیا میں ہے اور دنیا سے نکلنے کے بعد سب سے زیادہ ہے. وہ ہے حسن خاتمہ. انسان جس پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا، اور جس پر زندگی گزارے گا انشاءاللہ اسی پر اس کی موت آئے گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر. جس پر آپ کی موت آئے گی قیامت کے دن اسی پر اٹھائے جائیں گے اور اسی پر فیصلہ ہو. اسی مناسبت سے میں نے دو مقام سے دو آیتیں تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اے اللہ سے ایمان پر ایگریمنٹ کرنے والو، اتقوا اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرا کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور آپ کی موت آنی چاہیے اسلام کے اوپر، موت آنی چاہیے اسلام کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ زندگی اس انداز میں گزاریے کہ اسلام پر، ایمان پر آپ کی موت آئے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ یوسف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: فاطر السماوات والارض. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہم اور آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، ایک بڑے نبی دعا کر رہے ہیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے، کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں. توفنی مسلما. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ دعا ہر مسلمان کی ہونی چاہیے: اے اللہ بحالت اسلام موت دے. اس وقت موت آئے کہ ہم اسلام پر گامزن رہیں، اسلام پر چلتے ہوئے نیک اعمال پر سبقت کرتے رہیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب میں مر جاؤں تو مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، شامل کر دے. ان دونوں آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اور جانتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ہر مسلمان کو حسن خاتمہ دلائے گی. پہلی چیز کیا ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے، ایمان، توحید، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال پر استقامت ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کا عقیدہ شرکیہ ہو، شرک پر اس کی موت آئے گی، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، وہ نیک اعمال میں سبقت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خاف ادلج، جو اللہ سے ڈرے گا، برائیوں سے دور ہوگا، وہ منزل پر گامزن ہے، منزل کی طرف گامزن ہے. اور جو منزل کی طرف چلے گا انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. یاد رکھنا، اللہ کا جو مہمان نوازی جس سے کرے گا، جو سامان اللہ کا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اور اللہ کی چیز کیا ہے؟ جنت. دیکھیے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام نے گواہی دی، شہادت دی کہ اس کی موت اچھی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا. کیا فرما دیا؟ رد فرما دیا. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ چھوٹا سا آیا ہے. صحابہ کرام نے ایک آدمی کے بارے میں جو لڑائی میں شہید ہو گئے، بظاہر شہید ہو گئے، صحابہ نے گواہی دی کہ وہ آدمی جنت میں چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. صحابہ نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ بندہ شریک ہوا لڑائی میں، شہید ہو گیا، مارا گیا، تو کیسے وہ جہنم میں جل رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جہاد کر رہا تھا، کافروں کو مارا، لیکن جب کافروں کی تلوار سے اس کے نیزے سے اس کو چوٹ لگی تو چوٹ لگنے کے بعد جب تکلیف برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار سے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب آپ غور کیجئے، اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ انسان جس پر مرے گا اسی کو اٹھایا جائے گا۔ اور حسن خاتمہ ظاہری طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ حسن خاتمہ ہی ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے 3 باتیں یاد رکھیے گا حسن خاتمہ پانے کے لیے۔ ایک تو زندگی استقامت پر گزاریے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریے۔ دوسرے دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اور تیسری بات، جیسے آپ کا ظاہری اچھا ہے، بہتر ہے، اسی طرح باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جی بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں، ظاہری طور پر تو اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ اچھے نہیں ہیں۔ سامنے آئیں گے بڑی اچھی اچھی بات کریں گے آپ کے سامنے، جب اپنے کمرے میں جائیں گے لوگوں سے مخفی ہو جائیں گے تو ایسی ایسی برائی کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے اندر کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جرم کیا تھا؟ جب لوگوں سے مخفی ہوتے تھے، لوگوں سے پیچھے جاتے تھے تو ہر برائی وہ کر گزرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، ہمیں تو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا رب العالمین کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر جو حسن خاتمہ سے دور بھگانے والی چیزیں ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ توبے میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ دیکھیے بہت سے لوگ برائی میں شریک ہیں، برائیاں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن توبہ اس بنا پر نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو لمبی زندگی باقی ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ارے پڑھ لیں گے، وقت آئے گا تو، وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے، ابھی تو جوان ہوں، مرنے میں تو کافی وقت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں مرنے میں؟ شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں مسکین کو، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پکا ہوا آم درخت میں رہ جاتا ہے، کچا آم گر جاتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے توبے میں تاخیر نہیں کیجیے، گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کیجیے۔ کیا آپ کو سید البشر، افضل البشر، امام الانبیاء، خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، گناہوں سے معافی مانگا کرتے، جبکہ وہ گناہ کرتے ہی نہ تھے۔ وہ گناہ بالکل صاف شفاف آدمی کا یہ عالم ہے تو ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا؟ فیصلہ کر لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے نفسانی خواہشات سے دور۔ جی انسان کے اندر برائیوں کا چسکا ہے، شیطان نے ہر برائی کو مزین کر کے پیش کیا ہوا ہے، اور آج کے اس دور میں برائیاں اب برائیاں نہیں مانی جا رہی ہے، برائیاں اب برائیاں نہیں مانی جا رہی ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں گانا بجانا حرام ہے یا جائز ہے؟ کہے گا حرام ہے، لیکن اس کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ یہ واجب ہے، جائز بھی نہیں، یہ واجب۔ بچوں جب بھی موقع ملے گا، دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ لیجیے، اس کو کیا کہیے گا؟ حرام کہنے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ سود ظاہری چیز ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اتفاق ہے کہ حرام ہے، اتفاق ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کل لوگ شوشے چھوڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی منافع ہے، کیا کہتے ہیں؟ منافع ہے۔ کہتے ہیں جی بینکوں کا سود جو ہے حرام نہیں ہے، کوئی کہتا ہے غیر مسلم ملک میں سود حلال ہے، ایسے ایسے لوگ بھی اب نکلے ہیں، کہتے ہیں یورپ کے اندر سود حلال ہے، کیوں؟ وہ غیر مسلم لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی تمام قسموں کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، جو بینکنگ نوکری کر رہے ہیں اپنے یہاں، ہیلپ کر رہے ہیں نا، یہ سب ایک ہی درجے میں۔ میرے بھائیوں ظاہر سی بات ہے، جو اپنی زندگی کو اس حالت میں گزار رہا ہو، حسن خاتمہ کی امید کیا کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ تو برائیوں کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، دل میں برائیوں کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، ایسے ایسے لوگوں سے پوچھا گیا جو نام نہاد مسلمان، موت کا وقت آیا اس سے کہا گیا کلمہ پڑھو، کیا کہا گیا؟ علامہ ابن القیم نے نقل کیا ہے، کلمہ پڑھو،
تو وہ کیا کہتا ہے؟ کلمہ میرے زبان پر نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ کلمے سے ہٹ کر اس نے زندگی گزاری. ایک دوسرے سے کہا گیا کلمہ پڑھو تو کیا کہہ رہا ہے؟ 2 اور 2 4. کلمے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ 2 اور 2. یعنی تجارت میں وہ اتنا مست ہوتا تھا کام کرنے میں، دنیاوی کام میں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کلمہ کیا ہے. اس طرح کے واقعات بہت دیکھ لیجیے. گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے، گانے بجانے کی آواز اندر سے آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے. اگر اللہ کی محبت ہوتی تو ایکسیڈنٹ گاڑی ہونے کے بعد دروازہ جب کھولا جاتا تو قرآن کی تلاوت نکلنی چاہیے تھی، ایسی باتیں ہونی چاہیے تھی اس کے ریڈیو ٹیپ ریکارڈ سے یا ٹیلی ویژن سے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ یاد رکھیے، عمل میں نشاط پیدا کرنے کے لیے، چستی پیدا کرنے کے لیے چند چیزوں کو مد نظر رکھیے. ایک تو موت کا خیال ہونا چاہیے. موت کو یاد کیجیے. جو موت کو یاد نہیں کرتا بڑے نقصان کا شکار ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ تیاری میں ہے، لیکن موت کو یاد کرنے والا جلدی توبہ کرے گا، قناعت سے نوازا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ برائیوں سے دور ہوگا. دوسری بات، قبرستان کی زیارت بھی کیجیے تاکہ آپ کو موت کی یاد دہانی ہو، نیک اعمال میں سبقت کریں. تیسری بات، مردوں کو غسل دیجیے. جی جب بھی موقع ملے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ابھی ہم غسل دے رہے ہیں اور آئندہ غسل دیے جائیں گے، آئندہ غسل دیے جائیں گے. چوتھی بات یہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے. بروں کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ کو بھول جائیں گے، شیطان غالب ہو جائے گا، شیطان غالب ہو جائے گا. تو نیک اعمال کی بھی، حسن خاتمہ کی بھی کچھ علامتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا اور پڑھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا نکلنا. موت کے وقت پیشانی پر کس کا نکلنا؟ پسینے کا نکلنا، جیسا کہ روایت کے اندر آیا ہے. تیسری بات، اگر صحیح عقیدے والا ہے جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن وفات ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وقاہ اللہ فتنۃ القبر. اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے. چوتھی بات یہ ہے، اللہ کی راہ میں، قتال میں، میدان جہاد میں موت کا آنا یا شہادت کا آنا، اس سے بھی، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت. پانچویں علامت یہ بھی ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ نیک عمل کر رہا ہے اور موت کے وقت اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یستعملہ، اسے استعمال کر لیتا ہے. صحابہ نے کہا یہ استعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. علامتوں میں سے یہ بھی ہے، حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے کچھ بیماریوں کا آنا. کچھ بیماریوں کا آنا، اس میں سے ایک پلیگ کی بیماری ہے، دوسرے سل کی بیماری ہے جو گردے کے اندر پیدا ہوتی ہے، تیسرے پیٹ کی بیماری میں آدمی مارا جائے، چوتھے بچہ پیدا ہوتے وقت عورت کا وفات پا جانا، پانچویں کوئی ڈوب کے مر گیا جان بوجھ کر نہیں، پھر تو یہ خودکشی ہے. اور خودکشی یہ برے خاتمے کی دلیل ہے. کسی ذریعے سے بھی خودکشی کر رہا ہے تو برے خاتمے کی دلیل ہے. لیکن اگر ڈوب گیا، ارادہ نہیں تھا، ملبے کے نیچے دب گیا مثال کے طور پر، تو یہ سب چیزیں جو ہے حسن خاتمہ کی علامت ہے. یہ چند باتیں ہیں حسن خاتمہ کے تعلق سے، لیکن ایک بڑی بات یاد رکھیے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے مراقبہ، اس کے نگہبانی کا خیال کیجیے. جب تک اللہ نے زندگی بخشی ہے نیک اعمال میں، توحید کے کاموں پر استعمال کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو حسن خاتمہ سے نوازے، اور برابر دعا بھی کرتے رہیں. جو لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن خاتمہ سے نواز دیتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ، یہ تو انٹرنیٹ کا دور ہے نا، خبریں ملتی ہیں کہ ایک آدمی سجدے میں گیا، دنیا سے گزر گیا. ماشاءاللہ حسن خاتمہ کی علامت. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گیا. ایک آدمی میدان عرفہ میں ہے، دعا کر رہا تھا کہ اللہ جب میں حج کرنے جاؤں وہیں میری موت آ جائے. میدان عرفہ میں تھا، دعا کرتے کرتے دنیا سے گزر گیا. سبحان اللہ. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے، جب تک آپ اللہ رب العالمین کی طرف التجا نہیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے نہیں، تو بھلا بتائیے یہ بڑی نیکی کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن خاتمہ سے نوازے، برے خاتمہ سے بچائے رب العالمین، جب تک دنیا میں زندگی باقی ہے رب العالمین توحید پر، سنت پر، نیک اعمال پر استقامت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔